الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے کی اور پیاری پیاری انفارمیٹیو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم پروگرام میں علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے. پروگرام کا آغاز ہی ہے تو پروگرام کی شروع میں ہی اچھی سی نیتیں کر لیں تاکہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ. تو نیت کرنے کے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم پروگرام میں شرکت بھی کریں گے، جو کچھ سنیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. آج درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے پروگرام میں ہم سب مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام حضور سید عالم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہیں سے بھی درود پڑھیں تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو ہم سیگمنٹ میں درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو آج سارے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بچے، ہم نے حدیث پاک سنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ شعر نا، ہم جہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر گھڑی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ اس میں سوالات ہوتے ہیں بہت ہی آسان، اور اگر آپ کو کوئی سوال مشکل لگے تو آپ کی آسانی کے لیے اس میں آپشنز دیے جاتے ہیں تاکہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے دیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا تو آپ کو 2 پوائنٹ، آپشن لے کر جواب درست دیا تو، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دے دیا تو کوئی بھی پوائنٹ۔ سوال ٹیم میں سے پہلے اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ آپ بتائیں۔ شیطان نے۔ آپ بتائیں۔ شیطان نے۔ آپ بتائیں۔ شیطان نے۔ آپ بتائیں۔ شیطان نے۔ جی ہاں پیارے بچوں، سب سے پہلے جھوٹ کس نے کہا؟ تو ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو یعنی وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے نا، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ شیطان نے جھوٹ بولا تو ہم سچ بولیں گے۔ تو ہم، شیطان ہمیں نیکی کرنے سے روکتا ہے تو ہم نیکیاں اور کریں گے۔ اگر شیطان نماز پڑھنے سے روکتا ہے کہ ہمیں ہو رہا ہے یار نماز آج چھوڑ دیتا ہوں میں کل سے پڑھوں گا، تو نہیں، یہ تو شیطان ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے نا، تو ہمیں شیطان کی نہیں سننی، بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں اچھے اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس رنگ کا لباس پہنتے تھے؟ بتائیں آپ۔ سفید۔ آپ نے کون سا پہنا؟ سفید۔ جی ہاں پیارے بچوں، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وائٹ کلر کا لباس پہنا کرتے تھے۔ ہم جب بھی وائٹ سوٹ پہنے تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وائٹ سوٹ پہنتے تھے، تو ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم اے سے، دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام بتائیں۔ دنیا کے سب سے پہلے پہاڑ کا نام۔ آپشنز: جبل احد، جبل ابو قبیس یا جبل طور۔ آپ بتائیں۔ جبل ابی قبیس۔ آپ بتائیں۔ جبل ابی قبیس۔ جی ہاں پیارے بچوں، جبل ابی قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ کون سا پہاڑ ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، اذان میں کون سا جملہ کہتے وقت سیدھی طرف چہرہ گھماتے ہیں؟ اذان میں کون سا جملہ کہتے وقت سیدھی طرف چہرہ گھماتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ آپ بتائیں۔ حی علی الصلاۃ، حی آپ بتائیں۔ علی الصلاۃ، حی علی آپ بتائیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ جی ہاں، جب بھی مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، جب کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ تو سیدھی طرف چہرہ گھماتے ہیں، اور جب کہتے ہیں حی علی الفلاح تو الٹی طرف چہرہ گھماتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی اذان دینے کا موقع ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب حی علی الصلاۃ کہیں تو دائیں طرف چہرہ گھمائیں، جب حی علی الفلاح کہیں تو بائیں طرف چہرہ گھمائیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہے ٹیم میں سے کہ جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیں۔
मुक्तदी आप बताएं। मुक्तदी جی ہاں، جماعت میں جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے. جو یہ نیت کرتا ہے نا کہ پیچھے اس امام کے، وہ کون ہوتا ہے؟ مقتدی ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ मुक्तदी اس طرح آپ کا جواب درست ہے. अल्लाह ٹیم بھی سوال ہے، وہ کون سا کھانا ہے جو دسترخوان پر موجود ہو تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں؟ جی सब्जी 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 جی ہاں پیارے بچوں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بے شک اس دسترخوان پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں جس پر سبزی موجود ہو. اچھا، اللہ پاک کے مبارک ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے مبارک ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے الرحمن، الرحیم. آپشنز: اسماء الحسنی، اسماء النبی، اسماء الرجال. جی أسماء الحسنى اسماء الحسنی. أسماء الحسنى أسماء الحسنى جی ہاں، اللہ پاک کے مبارک ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کسی کو اسماء الحسنی یاد ہے؟ نہیں، اگر 99 یاد نہیں، کچھ یاد ہو، ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اسے. کس کو یاد ہے؟ یہ ایک ایک بچہ ایک ایک بتا دیں. الرحمن الرحيم الملك القدوس القدوس، السلام السلام، الجبار القيوم قهار القادر اللذيذ الغفور. جی ہاں، جتنے ہم نے نام پڑھے یہ کس کے نام تھے؟ اللہ پاک کے. ہاں، جب اللہ پاک کا نام ہوگا اور کسی انسان کا نام رکھا جائے گا نا تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگتا ہے، جیسے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک. چلے پیارے بچوں، یہ ہم نے جو نام پڑھے یہ کن کے نام تھے؟ اللہ پاک کے نام تھے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. پیارے بچوں اور کڈس مجلس کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. میں سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. سوال ہے آپ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ 17، 14، 19. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ 2 سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ 2 جی ہاں، 2 آپ کا جواب درست ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے. فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے. میں نے عرض کی، کیا یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دگنا یعنی ڈبل ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور آپ کا جواب درست ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف اور آپ سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. سوال ہے، کس نبی علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی ہاں پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا، جو کہ اب تک جاری ہے. اور جو بھی عمرے بھی جاتے ہیں وہ زمزم شریف بھی لاتے ہیں اور زمزم شریف وہاں جا کر پیتے بھی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے ٹیم میں سے، آپ میں سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں. سوال ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں. بہت ہی آسان ہے.
مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتانا ہے. دیکھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ہے تو بتا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون حضرت ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر صحابی نبی، جنتی جنتی سب صحابیات بھی، جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی اور جنتی عمر فاروق بھی، جنتی جنتی عثمان غنی، جنتی جنتی فاطمہ اور علی، جنتی جنتی حسن حسین بھی، جنتی جنتی والدین نبی، جنتی ہر جنتی زوجائے نبی، جنتی جنتی معاویہ بھی جنتی اور جنتی ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. جنتی. تشریف ہے کہ آپ کا جواب ماشاءاللہ درست ہو چکا ہے. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ شوال. شوال میں ہوئی. پکا سوچ رہے ہیں کچھ لیکن وہاں نہیں دیکھنا. سوچنا تو نہیں ہے. آپ نے کہا شوال میں ہوئی. آپ سے غلطی ہو چکی ہے اور آپ کا جواب غلط ہے. جواب جو درست ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جواب ہے ذوالحج شریف. کیا جواب ہے؟ اور پیارے بچوں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ شریف کو ہوئی. آپ سے غلطی ہو چکی ہے. تشریف رکھیں. فواد بھائی کوئی کلام سنا رہے ہیں کیا آپ؟ جی کون سا سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے حشائے بروبر مدینے میں. چلے پھر سنیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شاہ بہر بر مدینے
خوب فواد میں اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے ٹیم بی سے آپ آ جائیں، مائک لیتے آئیے گا۔ کون سا باکس؟ نمبر 3۔ نمبر 3، کوشش کریں تشریف ٹیم اے سے اب آ جائیں، آ جائیں۔ ٹو سوال ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا اصل نام بتائیں۔ محمد آپ کا جواب درست ہے، تشریف رکھیں۔ ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ نمبر 2۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق سوال ہوگا۔ سوال ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ سفر شریف۔ سفر شریف۔ پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا عرس 25 سفر شریف کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ ون، مدینہ شریف کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن سے مدینہ شریف کو عزت ملی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ فواد 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ آپ کا جواب درست ہے، آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے کہ مدینہ شریف کی مشہور مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ایک مشہور مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا روزہ مبارک ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی سے آپ آ جائیں۔ صرف آ جائیں جی۔ نمبر 7۔ نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں تشریف رکھیں ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ جی۔ نمبر 4۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان شریف کے متعلق سوال ہوگا اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ شعبان شریف کے مہینے میں آنے والی ایک خاص رات کا نام بتائیں۔ شب بارات۔ شب برات۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں ٹیم بی سے آپ آ جائیں، کیونکہ آپ میں کوشش کر رہے تھے نا، دوبارہ کوشش کریں۔ نمبر 6۔ نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے، پانی کتنے سانس میں پینا سنت ہے؟ 3۔ جی ہاں، پانی 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ کون سا باکس کھلوائیں گے آپ؟ نمبر 6۔ نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کے متعلق سوال ہوگا اور سوال ہے، قرآن پاک میں کس پانی کو برکت والا پانی کہا گیا ہے؟ بارش کا پانی۔ بارش کے پانی کو قرآن پاک میں برکت والا پانی کہا گیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔
हमारा इस्लाम